نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین، قیامت کے بارے میں اور قیامت کی ہولناکی کے بارے میں دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اللہ کے رسول آئے، سبھی نے اس سے آگاہ کیا، اور آج بھی دنیا میں جتنے بھی آسمانی مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں، بلکہ کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہیں، تو وہ قیامت کو مانتے ہیں، قیامت کے وجود کو مانتے ہیں۔ اور جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے ان کی بہت ہی کم تعداد ہے دنیا میں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا اسی طرح چلی آ رہی ہے اور آئندہ بھی اسی طرح چلتی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن اکثر لوگ اس کو مانتے ہیں، اگرچہ تفصیل الگ الگ ہے۔ بلکہ پہلے تو سائنسداں اس کا انکار کرتے تھے، اب تو سائنسداں بھی ماننے لگے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ دنیا سورج کی گرمی سے چل رہی ہے، جب دنیا کو سورج کی گرمی نہیں ملے گی، سورج بے نور ہو جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے کہ ہماری اس دنیا سے کوئی ستارہ آ کر کبھی ٹکرا جائے گا، دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے اس گرہ سے اور اس دنیا سے دوسرا گرہ ٹکرائے گا تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ بہرحال دنیا میں سائنسداں بھی قیامت کو مانتے ہیں، ڈیٹیل اگرچہ الگ ہے، شکلیں الگ الگ ہے، لیکن قیامت کو مانتے ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور چاہے وہ مانے نہ مانے، لیکن ایک مسلمان کا یقین ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، یہ دنیا کا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کا جو نظام ہے، دنیا کا جو سسٹم ہے، سورج نکل رہا ہے، چاند روشنی دے رہا ہے، اور یہ دنیا انسانوں سے آباد ہے، دن آ رہا ہے، رات ختم ہو رہی ہے، اور لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کچھ لوگ مر رہے ہیں، بارشیں برس رہی ہے۔ یہ جو دنیا کا سسٹم ہے، ایک دن نہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گا۔ قیامت کا یہی مطلب ہے۔ قرآن کریم میں اس کی کچھ باتیں بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ قیامت کے بارے میں، قیامت کی ہولناکی کے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی، قیامت آئے گی تو دنیا میں جو ستارے نظر آتے ہیں یہ ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، آسمان بھی تانبے کی طرح پگھل جائے گا، دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب کے سب مر جائیں گے، موت سب کو اپنی آغوش میں لے لے گی، اور اس کے بعد ایک دوسری دنیا شروع ہوگی۔ وہاں اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تم نے دنیا میں کیسے کام کیے تھے، اچھے کام کیے تھے، برے کام کیے تھے۔ برے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، سزا دے گا، اور اچھے کام کرنے والوں کو وہ جنت میں پہنچائے گا۔ یہ ہے قیامت کا مطلب، اسے کہتے ہیں قیامت۔ اور جن لوگوں کا قیامت پر یقین ہوتا ہے، جو لوگ قیامت کو مانتے ہیں، وہ جرم سے اور جرائم سے دور ہوتے ہیں، بری عادتوں سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ جس آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، قیامت کا خوف ہے کہ میں مر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب کتاب لیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، ڈاکہ ڈالنے سے دور رہنے کی کوشش کرے گا، چوری نہیں کرے گا، جھوٹ بولنے سے بچے گا، سچ بولنے کی زیادہ کوشش کرے گا، کیونکہ اس کے سامنے ایک زندگی آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے،
اس کو پتا ہے کہ مجھے حساب کتاب دینا ہے۔ اور جو آدمی قیامت کو نہیں مانتا، جو یہ نہیں سمجھتا کہ آئندہ دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، تو وہ چور بھی بن سکتا ہے، ڈاکو بھی بن سکتا ہے، نہ وہ لوگوں سے محبت کرے گا، نہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا، نہ وہ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے 2 دن کی یہ زندگی ہے، جب تک بھی جینا ہے جیو، مزے کرو، انجوائے کرو، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ مسلمان چونکہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، دنیا میں جرائم مسلمان بہت کم کرتا ہے۔ اسلامی ممالک کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو، وہاں جرائم بہت کم ملیں گے، اور یورپی ممالک کو دیکھو، انگریزی ممالک کو دیکھو، سب سے زیادہ دنیا میں قتل کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ یورپ میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں اگر کہیں پر زنا کے اور ریپ کے کیس زیادہ ہے تو وہ یورپ میں ہیں۔ دنیا میں اگر چوری کے کیسز زیادہ ہیں تو وہ یورپ میں ہیں، انگریزی ممالک میں ہیں۔ چونکہ آج کل کا جو یورپ کا مزاج ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، حالانکہ جو کرسچن اصل مذہب ہے، عیسائیوں کا مذہب ہے، ان کا تو یقین ہے کہ قیامت آئے گی۔ لیکن آج کے اس ماڈرن دور میں انگریزوں کا بھی، یورپ کا بھی بڑا حصہ قیامت کا انکار کرتا ہے۔ بہرحال قیامت کے ماننے سے، قیامت کو، اس کا وجود ماننے سے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ سلجوقی جو حکومت تھی اور اس کا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے الپ ارسلان، اس کا بیٹا گزرا ہے ملک شاہ۔ اس کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دن شکار کے لیے فوجیوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، تو راستے میں ایک بیوہ عورت کی گائیں کھڑی ہوئی ملی، تو ملک شاہ کو بتائے بغیر اس کے فوجیوں نے گائے کو ذبح کر لیا، اس کا گوشت کھا لیا۔ اب بیوہ عورت جو وہاں موجود نہیں تھی، اس کو خبر ہوئی کہ تیری ایک گائے تھی، اس کو فوجیوں نے ذبح کر لیا۔ اس عورت کا بیچاری کا سارا گزارا، پیٹ بھرنا، کھانا پینا اسی گائے سے تھا۔ اب وہ پریشان ہو گئی کہ تیری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے، تیرا گزارا کیسے ہوگا؟ چنانچہ وہ پریشان ہوئی اور اس نے سوچا کہ فوجیوں کی شکایت بادشاہ سے اور ملک شاہ سے کی جائے۔ ملک شاہ بہت ہی انصاف پسند، لوگوں میں انصاف کرنے والا، اللہ سے خوف کھانے والا، قیامت سے ڈرنے والا بہت عظیم بادشاہ گزرا ہے۔ تو اس بڑھیا نے ملک شاہ سے شکایت کرنے کا ارادہ کیا، تو فوجیوں نے اس کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا کہ غریب عورت ہے، بادشاہ کا وقت برباد کرے گی، اس لیے اس کو روک دیا۔ اب وہ پریشان ہے کہ کس طرح بادشاہ تک پہنچا جائے۔ کچھ دن کے بعد اس بیوہ کو، اس بڑھیا کو معلوم ہوا کہ ملک شاہ اس راستے سے گزرے گا، سفر کرے گا، اور جو راستے میں پل آتا ہے اس پل سے بھی گزرے گا۔ اب اس بڑھیا نے سوچا کہ یہ بادشاہ سے شکایت کرنے کا، اس سے ملنے کا بڑھیا موقع ہے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کی سواری گزرنے سے پہلے ہی اس پل پر جا کر کھڑی ہو گئی، اور جب بادشاہ وہاں سے گزرا تو اس نے بادشاہ کی سواری کی لگام پکڑ لی اور پوچھا کہ الپ ارسلان کے بیٹے بتاؤ، میرے حساب کتاب تم اسی پل پر کرو گے یا آخرت کے پل پر کرو گے؟ اب بادشاہ کو یہ بات سننی تھی کہ اس کا چہرہ بدل گیا، اس کو قیامت یاد آ گئی کہ میں کیسے پل صراط پر اور اللہ کے یہاں حساب کتاب کروں گا۔ تو اس نے بڑھیا سے کہا کہ کیا تمہارا ماجرا کیا ہے، تمہارا معاملہ کیا ہے، مجھے بتلاؤ۔ تو اس بڑھیا نے اپنا سارا معاملہ بتلایا کہ میرے گائے تھی، اسی سے میرا گزارا ہوتا تھا، تمہارے فوجیوں نے اس کو ذبح کر کے کھا لیا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور ایک گائے کے بدلے میں 70 گائیں دینے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اسی پل پر اپنا حساب کتاب کرتا ہوں، آخرت میں حساب کتاب کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ چنانچہ اس کو خوش کر کے واپس کر دیا۔ تو دیکھو ملک شاہ کا چونکہ قیامت پر یقین تھا،
وہ جانتا تھا کہ دنیا میں جو برائی کرے گا، جو اچھائی کرے گا، قیامت میں اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اور ابھی ایک واقعہ پیش آیا ہے، جو بھوجپوری فلموں کی کوئی ایکٹرز تھی، کوئی ہیروئن تھی، سحر افشا اس کا غالباً نام تھا، سحر افشا۔ وہ فلموں میں ایکٹنگ کیا کرتی تھی اور بے حیائی کی دنیا میں اس نے قدم رکھا ہوا تھا، پیسہ اس کے پاس تھا، شہرت اس کے پاس تھی، لیکن اس نے اس بے حیائی کی دنیا کو، ننگی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ میں آئندہ کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاروں گی، اللہ کو ناراض نہیں کروں گی۔ اب تک میں جس زندگی کی دلدل میں دھسی ہوئی تھی اس سے میں توبہ کرتی ہوں۔ اس نے بے حیائی کی دنیا کو چھوڑ دیا، شوبیز کی دنیا کو چھوڑ دیا۔ اس کے ہزاروں چاہنے والے تھے، ہزاروں اس کے دیوانے تھے، ایک بڑی فین فالوئنگ اس کے پاس تھی، شہرت اس کے پاس تھی، پیسوں کے انبار اس کے پاس تھے، بینک بیلنس اس کا بڑا ہوا تھا، لیکن کس چیز نے اس کو اس بے حیائی کو چھوڑنے پر مجبور کیا؟ وہ قیامت کا منظر تھا، قیامت کا یقین تھا۔ خود اس کا بیان ہے، اس نے کہا کہ اس کی غالباً دادی کا یا نانی کا انتقال ہوا۔ اب وہ ایکٹرز کہتی ہے سحر افشا کہ میں جب میری دادی یا نانی کا جو بھی تھی اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو غسل دے رہی تھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ جس طرح یہ مر گئی ہے، اس کو غسل دیا جا رہا ہے، یہ اس دنیا سے جا رہی ہے، مجھے بھی اسی طرح دنیا سے جانا ہے، مجھے بھی اسی طرح ایک دن تخت پر لیٹنا ہے، مجھے بھی غسل دیا جائے گا اور دنیا سے چلی جاؤں گی، نہ میرے پاس شہرت ہوگی، نہ مال و دولت ہوگی، اور پھر اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے۔ کہ اس سوچ نے میری زندگی کو بدل دیا۔ میں سوچتی رہی کہ مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے تو کیا لے کر جاؤں گی، اللہ کے دربار میں کیا پیش کروں گی؟ تو میں نے اپنی شوبیز کی دنیا کو اور فلمی دنیا کو چھوڑ دیا۔ بڑا نام ہے سحر افشا، اس کو چھوڑ دیا۔ کتنا شاندار اور کتنا خوبصورت نیچر ہے اس لڑکی کا، جس کے دماغ میں اور جس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی۔ ورنہ ہزاروں لوگ ہیں جو میت کو غسل دیتے ہیں، ہزاروں میتیں اور جنازے آدمی کے سامنے جاتے ہیں، لیکن کوئی عبرت نہیں پکڑتا ہے، اس کے دل میں کوئی اللہ کا خوف نہیں آتا ہے، اپنے بارے میں، اپنی قبر اور آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا ہے۔ اللہ نے سحر افشا کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہدایت سے نوازا اور گمراہی سے نکال لیا۔ ورنہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس طرح کی دنیا کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے؟ کسی بھی فلم انڈسٹری کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہی سے نکالتے ہیں اور اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس سے پہلے مشہور ہے وہ ثنا خان، انہوں نے بھی بالی ووڈ کو چھوڑ دیا اور فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے اس کو بھی اپنی رضا کے لیے اور اپنے اعمال کے لیے قبول کر لیا ہے، گمراہی کی دلدل سے نکال لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر برقرار رکھے اور ان کی رہنمائی فرمائے، ان کی مدد فرمائے، یہی ان کے لیے دعا ہے۔ لیکن اچھا صرف یہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ اس سے پہلے اور بھی بہت ساری ایکٹرز تھی جنہوں نے بالی ووڈ کو خیر آباد کہہ دیا، بالی ووڈ کو چھوڑ دیا۔ اور صرف یہی ایکٹرز نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، صرف انڈیا میں نہیں، انڈیا سے باہر دنیا میں بھی، جو اسلام کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں، جو اسلام کو اپنی آغوش میں لے رہے ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ فرانس کی یا جرمن کی کوئی ماڈل تھی اور ایکٹرز تھی، مرین الہیمر، اس نے بھی ابھی اسلام کو قبول کیا ہے۔ ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ اسلام کے اندر کوئی نہ کوئی تو بات ہے جو دنیا اسلام کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہے، اور یہ بات تو تجربے سے معلوم ہو گئی۔ خود میری بھی زندگی کا تجربہ ہے، میری ہی نہیں، ہر مسلمان کی زندگی کا تجربہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائے، کوئی بھی کام کر لے،
چاہے آپ کی فین فالوئنگ ملینوں میں ہو، چاہے آپ کا بینک بیلنس بہت زیادہ ہو، دنیا میں آپ کو آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ سکون اور سکون صرف اسلام کو اپنانے میں ہے، مذہب اسلام کے اندر ہے، اسلام دھرم کے اندر جو سکون ہے دنیا کے اندر کہیں بھی اتنا سکون نہیں ہے۔ آپ لوگ سکون پانے کے لیے، اپنی روح کو تسلی دینے کے لیے چاہے جتنی شراب کے جام پی لے، پیالوں پر پیالے پی لے، لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ مرسیڈیز میں گھومیں، آپ بڑے بڑے شہروں میں اپنے بنگلے اور مکانات بنائے، دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں آپ گھوم لیجئے، آپ اچھے سے اچھا بنگلہ بنائی، آپ کے پاس بہت زیادہ شہرتیں ہیں، لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ کی روح بے چین رہے گی۔ اگر آپ کو سکون چاہیے، اگر آپ اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسلام کے سائے تلے آنا پڑے گا۔ یہ جو نیوز میں خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں نے اسلام کو اپنا لیا، فلاں نے انڈسٹری کو چھوڑ لیا، صرف یہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ جو پہلے کرسچن تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی دوسرے مذہب کو ماننے والا تھا، پھر اس نے اسلام دھرم کو اپنا لیا، نہ ان پر کوئی زور زبردستی ہے، نہ ان کو کوئی لالچ دیا۔ بھلا ان کو لالچ دیا جا سکتا ہے؟ جن کے پاس پہلے ہی اربوں اور خربوں کی دولت ہے، ان کو کیسے لالچ دیا جا سکتا ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ایجوکیشن جتنے بھی بڑھے گی، تعلیم دنیا کے اندر جتنے بھی عام ہوگی، لوگ جتنے ایجوکیٹڈ ہوتے جائیں گے، دنیا کے اندر اسلام پھیلتا جائے گا۔ کیونکہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام انسان کا نیچر ہے، اور انسان اپنے نیچر سے بھاگ کر دور رہ کر کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا۔ آپ چاہے افیم کا استعمال کر لے، شراب کا استعمال کر لے، کوئی بھی نشے آور چیز استعمال کر لے، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ ذرا عقل سے کام لے، سوچے کہ آخر یہ انڈسٹری کو چھوڑ کر کیوں آ رہی ہے اسلام مذہب کے دامن میں؟ ان کو پتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، چند دن کی شہرتیں ہیں، یہ میرے جو فین ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آج بالی ووڈ میں، ہالی ووڈ میں چرچا ہے کچھ ایکٹرز کا، ہیرو ہیروئن کا، ان سے پہلے بھی بہت سارے ہیرو ہیروئن تھے جن کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے، جن کی آواز کے اور ایکٹنگ کے دیوانے بہت تھے۔ وہ چاہنے والے بھی ختم ہو گئے اور وہ سنگر بھی ختم ہو گئے، وہ ایکٹرز بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو اسلام کے اندر کچھ نہ کچھ تو بات ہے، کشش ہے، جو اس کی دامن میں آ جاتا ہے وہ زندگی کا سکھ پا لیتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ تو 2 دن کی زندگی ہے، انجوائے کر لو، مزے کر لو، جتنا مزہ کر سکتے ہو کر لو، پھر کہاں زندگی؟ ایسا نہیں ہے۔ دنیا سے انسان کو رخصت ہو کر ایک دوسری دنیا میں قدم رکھنا ہوتا ہے، وہاں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر دنیا کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سانس کا حساب دینا ہوگا۔ یہاں اللہ نے ہر چیز کی چھوٹ دے رکھی ہے، آپ اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، برے کام بھی کر سکتا ہے، چاہے آپ کسی کو گالی دے لیں، چاہے آپ کسی کی ہیلپ کر لیں، اس کی مدد کر لیں، دونوں کام کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ اللہ کا انکار کر دو، چاہے آپ اللہ تعالیٰ کو مان لو، دونوں طرح کی چھوٹ ہمیں ہے، لیکن یہ چھوٹ ہمیں دنیا ہی تک ہے۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا ہے دنیا میں اگرچہ تمہیں ہر طرح کی آزادی ہے، لیکن تمہیں کام اچھے ہی کرنے ہوگے، برے کام سے دور رہنا ہوگا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا چند روز کی ہے، اس کے بعد تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ انسان اس گرہ کا نہیں ہے، انسان اس دنیا کا نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کرو، انسان اس دنیا میں رہتا ہے، گائیں، بیل، بھینس، شیر، بندر، دوسرے پرندے چرندے اس دنیا میں رہتے ہیں۔ انسان اس دنیا کا، اس گرہ کا نہیں ہے، دوسرے گرہ کا ہے۔ باقی جانور، جیو جاتو،
وہ اسی گرہ کے ہیں، وہ دوسرے گرہ کے نہیں ہیں، وہ اسی گرہ کے ہیں۔ آپ خود سوچے، انسان اس دنیا میں رہتا ہے، لیکن جو دنیا کا مزاج ہے، دنیا کا موسم ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، نہ انسان کو سردی سوٹ آتی ہے نہ گرمی سوٹ آتی ہے۔ گرمی کو برداشت کرنے کے لیے انسان الگ کپڑے استعمال کرتا ہے، ٹھنڈک اور سردی کو برداشت کرنے کے لیے دوسرے کپڑے یوز کرتا ہے۔ دنیا کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں یا اسی طرح میٹ ہے، دوسری چیزیں ہیں، انسان ان کو کھانے کے لیے ان پر مسالے لگاتا ہے۔ نیچرلی طریقے پر جو وہ چیزیں بنی ہوئی ہے اس کو سوٹ نہیں آتی، لیکن دوسرے جانوروں کو دیکھ لو، دوسرے جیو جاتی کو دیکھ لو، دنیا کی جتنے بھی موسم ہیں، برسات ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اس کو سب سوٹ آتی ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کسی جانور کو کہ وہ سردی کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا گرمی کے کپڑے پہنے ہوئے، نہ اس کو کسی پھل کو کھانے کے لیے، سبزی کو کھانے کے لیے مسالے کی ضرورت ہوتی ہے، آگ پر بھوننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان کو اس دنیا کا نہ تو موسم سوٹ آتا ہے، نہ یہاں کھانے پینے کی چیزیں سوٹ آتی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ انسان اس دنیا کا اور اس گرہ کا ہے ہی نہیں۔ دوسرے جیو جاتی نہ گرمی سردی کے کپڑے بناتے ہیں، نہ یہاں کی چیزوں کو کھانے کے لیے مسالے کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے جیو جاتی، دوسرے جاندار اسی دنیا کے ہیں، اسی گرہ کے ہیں۔ انسان ہے ہی نہیں، کہاں کا ہے؟ یہ دنیا خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیتی۔ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ انسان پہلے جنت میں تھا، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور پھر دوبارہ وہیں جائے گا۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ قیامت کو ماننے سے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور قیامت کا انکار کرنے والے پر آپ چاہے کسی بھی کنٹری کے، کسی بھی ملک کے کتنے ہی ہارڈ قانون بنا لو، وہ ملک اور وہ کنٹری جرائم سے پاک نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں صاف ہے، فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا، وہ گھمنڈی ہوتے ہیں، تکبر والے ہوتے ہیں۔ اور آدھے جرائم کی اور آدھی گناہوں کی تو جڑ تکبر ہے، اکثر گناہ تکبر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ قیامت پر یقین رکھتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، وہ جرائم کم کرتے ہیں، گناہ کم کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کے اندر جو بھی گناہ جس بھی شکل میں ہم کر رہے تھے اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اب جتنی بھی زندگی ہماری گزر گئی ہے، دنیا کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ مان لو منیمم 60 سال کی ہوتی ہے، حالانکہ پہلے بھی چلے جاتے ہیں اور بعد میں بھی جاتے ہیں، لیکن ایک نارملی مان لو 60 سال کی مان کر چلو۔ اب 60 سال میں سے آدمی رات میں تو سوتا ہی ہے، دن میں جاگتا ہے، تو سوتے میں کون سی زندگی ہوئی اس کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے، نہ جاگ نہیں رہا ہے، نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ کسی سے بات کر رہا ہے۔ اگر آدھی زندگی سونے کی نکال دو تو 30 سال بچتے ہیں، پھر 30 سال میں سے بھی 15 سال بچپن کے نکال دو، بچپن میں بھی کہاں کچھ پتا رہتا ہے، تو ہوش حواس کے اور اصل زندگی 15 سال ہوئی۔ تو 15 سال کی زندگی جینے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں کہا کہ وہ زبردست اور بھیانک زلزلہ ہوگا، اور ایسا زلزلہ ہوگا قیامت کا زلزلہ کہ جو
دودھ پلانے والی ماں ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ اس بچے کو ہی بھول جائے گی۔ اور اگر کوئی عورت، کوئی لیڈیز پریگنینسی میں ہے تو وہ اپنے بچے کو ہی جن دے گی، اس کا بچہ ہی نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے اور اس زلزلے کے خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ قیامت ہے۔ تو قیامت آنے سے پہلے پہلے سنبھلنے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں اگر کہیں زلزلہ آ جاتا ہے تو لوگ کتنے ڈر جاتے ہیں، خوفناک منظر ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اور اگر کہیں زور کا جھٹکا آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے تو وہ زلزلہ وہاں پورے علاقے کو زیر و زبر کر دیتا ہے، مکانات کو اور بلڈنگوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دنیا میں آج تک کا سب سے بھیانک زلزلہ چین میں آیا تھا تقریباً 1556 عیسوی میں، اور اس میں تقریباً 8 لاکھ آدمی ہلاک ہو گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، مر گئے تھے۔ اور جو قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، جب دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی، تو یہ آج تک جو زلزلے آئیں گے یہ سارے کے سامنے، اس کے سامنے چھوٹے ہیں اور ہلکے ہیں۔ اتنا خطرناک آخرت کا زلزلہ ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا۔ اب آپ خود دیکھ لو، دنیا میں کتنے سے بڑی پریشانی آتی ہے، لیکن دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو نہیں بھولتی، اس کے غم کو برداشت نہیں کرتی۔ ذرا سی اگر اس کو تکلیف ہو جاتی ہے تو دودھ پلانے والی ماں کو ساری رات پریشانی میں گزر جاتی ہے۔ لیکن قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی، کیونکہ جب اپنی ضرورتوں پر چوٹ پڑتی ہے اور پریشانیاں آتی ہے تو آدمی اپنی اولاد کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ چند سالوں کی بات ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر پانی کا سیلاب آیا تھا۔ اب ہر طرف تباہی تھی، پانی ہی پانی تھا۔ تو وہاں سے ایک واقعہ سامنے آیا تھا کہ ایک باپ بہنے لگا اور اس کے ساتھ اس کے 2 بیٹے بھی تھے۔ تو اب جب بچے اور بیٹے بہنے لگے تو انہوں نے اپنے باپ کی ٹانگ کو پکڑ لیا، ایک نے ایک ٹانگ پکڑ لی، پاؤں پکڑ لی، اور دوسرے نے دوسرا، اور باپ نے اوپر سے درخت کی ٹہنی پکڑی ہوئی ہے، باپ نے ٹہنی پکڑ رکھی ہے درخت کی تاکہ بہ نہ جاؤں، اور 2 بیٹوں نے اور بچوں نے اپنے باپ کا پاؤں پکڑ رکھا ہے تاکہ ہم بہ نہ جائیں۔ لیکن اب حالت یہ ہو گئی تھی کہ اگر ذرا سا وقت اور گزرا اور یہ دونوں بچے اپنے باپ سے لگے رہے تو باپ بھی بہ جائے گا اور بچے بھی بہ جائے گے، کیونکہ اوپر درخت کی ٹہنی ٹوٹ جائے گی، زیادہ دیر تک وہ برداشت نہیں کرے گی۔ تو اب باپ نے کیا کیا کہ اپنے دونوں پاؤں کو جھٹکا دے کر اولاد کو پانی میں بہا دیا اور خود کی جان بچائی۔ یہ ہوگا وہ قیامت کا منظر۔ یہ تو دنیا کا ہی واقعہ سامنے آ گیا قیامت سے پہلے کہ باپ نے اپنی ضرورت کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو پانی میں ڈال دیا۔ اسی لیے قیامت کے دن یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورتیں بھی، مائیں بھی اپنے بچوں کو بھول جائے گی۔ قرآن کریم میں ہے کہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ دنیا میں کوئی بھی کام کر لو، تمہیں آزادی ہے، لیکن جب قیامت کا میدان ہوگا تو تمہاری برائی ایک طرف کر دی جائے گی اور تمہاری اچھائی ایک طرف کر دی جائے گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ دنیا میں تو تم اچھے اور برے لوگ ایک جگہ مل کر رہا کرتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون اچھا آدمی ہے کون برا آدمی ہے، لیکن آج برے لوگ ایک طرف ہو جائے، اچھے لوگ ایک طرف ہو جائے، اچھے لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، برے لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ الگ ہو جاؤ،
اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی آج اس کو بھی سامنے لایا جائے گا، ذرہ برابر بھی اگر کسی نے برائی کی ہوگی آج اس کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ تو محترم ناظرین، وقت آنے سے پہلے پہلے، قیامت آنے سے پہلے پہلے سنبھلنے کی ضرورت ہوئے، اللہ کو منا لو، گناہوں سے توبہ کرو۔ شہرت کے لیے اپنے جسم کو بیچ دینا، پیسے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دینا، ذرا ذرا سے بات کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دینا، کہاں کی عقل مندی ہے؟ روز بروز واقعات آتے ہیں کہ فلاں عورت نے، فلاں لڑکی نے اپنے کپڑے اتارے، ایسے کپڑے پہنے، فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، فلموں میں کام پانے کے لیے اور سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دینا، دنیا کا مال اور دولت کمانے کے لیے آخرت کی نیکیاں برباد کر دینا، کہاں کی عقل مندی ہے؟ جس شہرت کی دنیا کو، جس مال و دولت کو ٹھوکر مار کر کچھ ایکٹرز اور ہیرو ہیروئن وہاں سے نکل رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں اسی دلدل میں جانا چاہتے ہیں۔ اگر وہاں سکون ہوتا تو یہ ایکٹرز جو نکل کر آئی ہے، ثنا خان ہے اور اسی طرح جو ہے سحر افشاں ہے اور مرین الہیمر ہے اور دوسرے لوگ ہیں، یہ اس کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں؟ یہ تو اس گندگی سے نکل کر آ رہے ہیں اور تم لوگ اسی میں جانا چاہتے ہو۔ شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے بدن کو دکھانا، مال کمانے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دینا، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ تو علم دین حاصل کریں، اپنے آپ کو بھی قرآن کے قریب کرے، قرآن کے مطابق زندگی گزارے، اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دے، تبھی تو پتہ چلے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اور مر مر کر کہاں جا رہے ہیں۔ تو قرآن کو پڑھو، قرآن کو عام کرو۔ علماء کرام سے بھی میری درخواست ہے کہ گلی گلی میں پھیل جائیے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، ممبر سے، موبائل سے، سوشل میڈیا کے ذریعے، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اللہ کے بندوں اور بندیوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، اسلام کے قریب لانے کی کوشش کریں۔ غیر مسلم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اسلام سے نفرت نہیں کرتے۔ اگر آپ لوگ ان کو اسلام سمجھاتے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے، اسلام یہ ہے، تو وہ بھی مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔